ذرا سوچیے، ایک طرف دہلی کی سڑکوں پر لاکھوں لوگ جشن منا رہے تھے، ہر طرف ترنگا لہرا رہا تھا، جے ہند اور بھارت کی جے کے نعرے سے گونج رہے تھے، لیکن اسی وقت ہندوستان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو آزادی کی اس تاریخی رات جشن سے دور تھا۔ وہ شخص تھے مہاتما گاندھی۔ سوال یہ ہے کہ جس انسان نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، وہ آزادی کے دن جشن سے دور کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو دہلی میں ایسا مجموعہ جمع ہوا تھا کہ بڑے بڑے لیڈروں کے لیے بھی لوگوں کے درمیان سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے چلیں گے 14 اور 15 اگست 1947 کی ان تاریخی گھڑیوں میں، جب ایک طرف پورا ہندوستان آزادی کی خوشی میں جھوم رہا تھا تو دوسری طرف ملک تقسیم کے درد سے بھی گزر رہا تھا۔ یہ کہانی صرف آزادی کی نہیں، یہ قربانی، جذبات، خوشی اور درد کی کہانی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سن 1947 ہندوستان تقریباً 200 سال سے برطانوی حکومت کے ماتحت تھا، لیکن اب حالات تیزی سے بدل رہے تھے۔ ہندوستان کے لوگوں آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ مہاتما گاندھی کی قیادت میں عدم تشدد کی تحریک نے کروڑوں ہندوستانیوں کو آزادی کی جدوجہد سے جوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف نیتاجی سبھاش چندر بوس نے ہندوستان سے باہر آزاد ہند فوج قائم کر کے انگریزوں کے خلاف جنگ کا راستہ اختیار کیا، اور دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی کے سارے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف، برطانیوں کے خلاف جنگ کا فتویٰ کیا۔ ہندوستان کے ہر حصے میں ایک ہی آواز سنائی دینے لگی تھی، آزادی ہمارا حق ہے۔ دوسری عالمی جنگ نے برطانیہ کی طاقت کو بھی بہت کمزور کر دیا تھا۔ برطانوی حکومت سمجھ چکی تھی کہ ہندوستان پر زیادہ عرصے تک حکومت کرنا آسان نہیں ہوگا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے ہندوستان کو اقتدار منتقل کرنے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو رہے تھے۔ فرقہ ورنہ لڑائی کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ کئی علاقوں میں ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو رہے تھے، اور اسی وقت ہندوستان کے آخری جنرل ماؤنٹ بیٹن ہندوستان پہنچے۔ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ابتدا میں برطانوی حکومت 1948 تک اقتدار منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہی تھی، لیکن حالات اتنی تیزی سے بدل رہے تھے کہ زیادہ انتظار کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ 3 جون 1947 کو ہندوستان کی تقسیم اور اقتدار کی منتقلی کا منصوبہ سامنے آیا۔ اب ہندوستان آزاد ہونے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہندوستان تقسیم بھی ہونے والا تھا۔ ایک طرف آزادی کی خوشی تھی اور دوسری طرف تقسیم کا درد۔ ایک نیا ملک پاکستان وجود میں آنے والا تھا۔ لاکھوں لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑنے والے تھے، کوئی خاندان پچھڑنے والے تھے، لیکن اس وقت ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کی نظریں ایک ہی تاریخ پر تھی، 15 اگست 1947۔ 14 اگست 1947 کی رات دہلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سینٹرل ہال میں تاریخی تقریر کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ رات تقریباً 11 بجے تقریر شروع ہوئی۔ ہاؤس میں ملک کے بڑے بڑے رہنما موجود تھے اور چہرے پر جذبات تھے۔ کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کسی کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ تقریباً 200 سال بعد وہ لمحہ واقع آ گیا۔ پھر گیت گانے لگے، علامہ اقبال کی گیت سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور پھر بندے ماترم کی نعرہ۔ ہاؤس کا ماحول جذبات سے بھر گیا۔ اب سب کی نظریں گھڑی پر تھی، آدھی رات قریب آ رہی تھی، اور پھر جواہر لال نہرو کھڑے ہوئے۔ نہرو نے اپنی تاریخی تقریر شروع کی۔ انہوں نے کہا، بہت سال پہلے ہم نے اپنی تقریر سے ایک وعدہ کیا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اپنے اس عہد کو پورا کریں گے۔ پھر وہ تاریخی الفاظ آ گئے،
आधी रात के वक्त जब दुनिया सो रही होगी, हिंदुस्तान जिंदगी और आज़ादी के लिए जाग उठेगा। यह सिर्फ एक तकरीर नहीं थी, यह 200 साल के गुलामी के खात्मे का ऐलान था। और फिर घड़ी ने रात के 12 बजाए, हिंदुस्तान आजाद हो गया। कोई जगहों पर घंटियां बजी, संग बजाए गए, लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के लोगों पर मुस्कुराहट, और हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, जय हिंद, भारत की जय, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहां से हमारी कहानी का सबसे जज्बाती हिस्सा शुरू होता है। जब दिल्ली में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे, वो कलकत्ता में थे, और उसकी वजह बहुत दर्दनाक थी। मुल्क तकसीम हो रहा था, कई इलाकों में फिरका वरना फसाद हो रहे थे, लोग अपने ही मुल्क में एक दूसरे से खुद फजदा थे, घर जल रहे थे, खानदान पछड़ रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान आजादी के साथ अमन भी हासिल करे। इसीलिए वो कलकत्ता गए थे। वो लोगों के दरमियान जाकर अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे। जब दिल्ली में आजादी का तकरीर हो रही थी, गांधी जी एक सादा सी जगह पर आराम कर रहे थे। ना उनके सामने कोई बड़ा स्टेज था, ना सरकारी जश्न, ना कोई शानदार तकरीर। 15 अगस्त 1947 की सुबह आजाद हिंदुस्तान की नई हुकूमत हल्फ लेने वाली थी। जनरल लॉर्ड माउंटेन ने जवाहरलाल नेहरू को आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम के तौर पर हलफ दिलवाया। नेहरू ने मुल्क की खिदमत का अहद लिया। यह हिंदुस्तान के नए सफर का आगाज था। पार्लियामेंट के बाहर हजारों लोग जमा थे। हर कोई अपने आजाद हिंदुस्तान के पहले दिन का गवाह बनना चाहता था। लेकिन मुल्क के दूसरे हिस्सों में सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कहे लोग जश्न मना रहे थे, तो कहे लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे। कहे तिरंगा लहरा रहा था, और कहे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे। ये आजादी की सबसे बड़ी हकीकत थी। खुशी भी थी और दर्द भी। 15 अगस्त के अगले दिन दिल्ली में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सड़कों पर लोगों का समंदर आ गया। इंडिया गेट के करीब प्रिंस पार्क में तिरंगा लहराने की तकरीर होने लगी। इंतजामिया के ने सोचा था कि तकरीर में महदूद तादाद में लोग आएंगे, लेकिन किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि लाखों लोग वहां पहुंच जाएंगे। लोग हर तरफ से आ रहे थे, सड़कें भर गए, रास्ते बंद हो गए, लोग दरख्तों पर चढ़ गए, कुछ लोग इमारतों की छतों पर खड़े हो गए। हर शख्स सिर्फ एक चीज देखना चाहता था, आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा। और फिर वो तारीखी लम्हा आया। तिरंगा आसमान में लहराया उठा, लोगों की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने अपने बच्चे को गोद में उठा लिया, किसी ने मिट्टी अपने हाथ से लगा ली, और किसी ने बुलंद आवाज में नारा लगाया, भारत की जय, जय हो भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरा माहौल नारों से गूंज उठा। इतनी बड़ी भीड़ में बड़े बड़े लीडरों के लिए भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। जवाहरलाल नेहरू को लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए आगे जाना पड़ा। लॉर्ड माउंटेन भी हुजूम में पहुंच गए। ये वही बरतानी नुमाइंदा था जिसके मुल्क ने हिंदुस्तान पर तकरीबन 200 साल हुकूमत की थी। लेकिन आज सूरत हाल बदल चुकी थी। अब हिंदुस्तान आजाद था और बरतानवी हुकूमत इक़्तिदार हिंदुस्तान के लोगों के हवाले कर चुके थे। जब तिरंगा लहराया गया तो लोगों के जज्बात काबू से बाहर हो गए। लोग चीख रहे थे, जय हिंद और भारत की जय। वो लम्हा सिर्फ एक झंडा लहराने का लम्हा नहीं था, यह गुलामी के खात्मे का ऐलान था। अब वापस चलते हैं कलकत्ता। 15 अगस्त के सुबह पूरा हिंदुस्तान आजादी का जश्न मना रहा था, लेकिन गांधी जी जश्न नहीं मना रहे थे, वो अमन के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने उस दिन कुछ खाया नहीं। उनकी फिक्र ये थी कि हिंदुस्तान आजाद तो होगा, लेकिन हिंदुस्तान एक दूसरे से नफरत ना करे, लेकिन हिंदुस्तानी एक दूसरे से नफरत ना करे। गांधी जी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजियों का हिंदुस्तान से चले जाने नहीं था। उनके लिए असल आजादी तब थी जब हिंदुस्तान का हर इंसान खौफ से आजाद हो, जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि अपना भाई समझे, और जब मुल्क के लोग मजहब और जात के नाम पर एक दूसरे का खून ना बहाए।
یہی وجہ تھی کہ آزادی کے دن بھی گاندھی جی خوشیوں کے درمیان خاموش تھے۔ دوستو، آج ہم 15 اگست کو بڑے جوش سے مناتے ہیں۔ اسکولوں میں ترنگا لہرایا جاتا ہے، قومی ترانہ گایا جاتا ہے، بچے تقریر کرتے ہیں، سڑکوں پر جھنڈے نظر آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس آزادی کے پیچھے بہت بڑے قربانی ہے۔ کسی نے اپنا بیٹا کھویا، کسی نے اپنا بھائی، کسی نے اپنا شوہر، کسی نے اپنا پتی اور کسی نے اپنا پورا خاندان، جیسے راجگرو سنگھ دیوی، چندر شیکھر آزاد، اشفاق اللہ خان اور بے شمار ایسے عام ہندوستانی جن کے نام شدید تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے، لیکن جن کے قربانی کے بغیر آزادی کی کہانی مکمل نہیں ہو سکی۔ جب بھی 15 اگست آئے، صرف یہ مت سوچئے کہ ہندوستان کب آزاد ہوا، یہ بھی سوچئے کہ ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں نے کیا کچھ برداشت کیا۔ کسی نے جیل گئی، کسی نے لاٹھیاں کھائی، کسی نے گولی کھائی، کسی نے پھانسی کا پھندا چوما اور کسی نے اپنے گھر اور خاندان کی قربانی دے دی۔ آزاد صرف جشن کا نام نہیں ہے، آزادی ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اپنے ملک کی عزت کرنا، اپنے آئین کی عزت کرنا، اپنے قانون کی، اپنے لوگ کی عزت کرنا، اپنے ملک کے ہر شہری کا احترام کرنا اور اپنے دیش کی کانسٹیٹیوشن کو عزت کرنا اور ہندوستان کو مزید مضبوط بنانا، یہی آزادی کا حقیقی احترام ہے۔ تو دوستو، 15 اگست 1947 صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں تھی، یہ ایک خواب کے پورا ہونے کا دن تھا۔ ایک ایسا خواب جس کے لیے نسلوں نے جدوجہد کی تھی، ایک ایسا خواب جس کے لیے بے شمار لوگوں نے اپنی جان قربان دی تھی۔ اور جب آدھی رات کو ہندوستان آزاد ہوا تو دنیا سو رہے تھے، لیکن ہندوستان جگ رہا تھا۔ آج جب ہم آزادی کے اس عظیم تاریخ کو یاد کرتے ہیں تو آئیے ان تمام مجاہدین آزادی کو دل سے سلام کریں۔ اگر آپ بھی اپنے ملک اور ان تمام بہادروں کو سلام پیش کرتے ہیں تو جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے جے ہند۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہندوستان کی تاریخی سے جڑے ایسے ہی جذبات اور حیران کر دینے والی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی کہانی کے ساتھ۔ جے ہند۔